السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیسٹ سروام کے ساتھ میں افضل ایوبی۔ ناظرین، اتحادی حکومت نے آتے ہی بجلی، گیس، پیٹرول، ڈالر ہر چیز مہنگی کر کے عوام کو تاثر دیا کہ ہم سخت فیصلے کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب نے IMF سے معاہدے کیے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، جس کا سارا خمیازہ عوام آج تک بھگت رہی ہے۔ کیا واقعی عمران خان صاحب نے IMF سے ایسے معاہدے کیے تھے جس کی وجہ سے یہ مہنگائی کا طوفان برپا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے بجلی، گیس، پیٹرول سب کی قیمتیں آسمانوں تک پہنچانی پڑی؟ اور کیا اب موجودہ حکومت نے جو IMF سے معاہدہ کیا ہے، کیا وہ عمران خان صاحب سے نرم ہے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہے؟ عوام کے لیے آئندہ آنے والے جو دن ہیں وہ خوشی کے ہوں گے یا مزید پریشانی کا عالم ہوگا؟ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ طارق، میں صاحب سے پوچھنا چاہوں گا حضور، جو IMF کا ہم پیکج لیتے ہیں، اس کا ہمارے اکانومی میں، جو ملک اکانومی ہے، اس پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ جی جو ہے نا پیکج جو ہم IMF سے لیتے ہیں اس کے اوپر اکانومی کے اوپر کیسا ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جو بھی ایک آپ کو قرض دے گا، لون دے گا کسی بھی حوالے سے، اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن اس کو اپنے مطابق وہ منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی بات دیکھیں، ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ IMF کی جو کنڈیشنز ہیں کہ جس کے اوپر جو ٹیکس کا لیوی کا جو ہے سپر ٹیکس لگایا جائے، دوسرا سپر ٹیکس لگایا جائے، لگایا جائے، بجلی کے جو آپ کا ہے جو پر یونٹ ہے اس پہ 50 روپیز تک انہوں نے وہ لیوی ٹیکس لے کے جانا ہے۔ اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ جو 502 سیکٹر کے اوپر جو ہے نا ایک سبسیڈائز جو ریٹ چل رہے تھے انرجی کے حوالے سے، وہ انہوں نے واپس کیے، اس کو ریورٹ کیا زیرو سیکٹر پہ۔ اب چونکہ انہوں نے لاسٹ سیٹرڈے کو پورے جو ہے نا جتنے بھی 502 سیکٹر تھے، جتنی بھی ہماری ایسوسیشن تھی، ایپٹما نے، دوسرے جو ہے نا پیگما نے، یا دوسرے جتنے بھی ہماری چل رہی تھی ایسوسیشن، انہوں نے ایک سٹرائک کال دے دی۔ اور اس میں آپ اندازہ کریں کہ 1600 یونٹ بند ہونے کے خدشات پیدا ہو گئے۔ کیوں کہ پہلی ہی جو ہے نا اکانومی جو ہے نا ایک ایسے جو ہے نا دورائے پہ کھڑی ہے کہ جو ہے نا ایسے اقدامات لیے نہیں جا سکتے۔ انہوں نے خیر اس کو واپس کیا، اور اب جو انہوں نے وہ سبسڈائز ریٹ جو کیا ہے وہ 19.89 جو ہے نا اس سال کے لیے مختص کر دیا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ یہ IMF کی جو ہے نا پالیسیز میں تھا، اس کی شرائط میں سے تھا۔ اور اس کا جب الٹیمیٹلی جب بھی انرجی کے ریٹ بڑھیں گے، پیٹرولیم کے ریٹ بڑھیں گے، تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس کا ڈائریکٹلی جو ہے نا ایفیکٹ جائے گا، وہ آپ کے اکاؤنٹ پہ بھی جائے گا۔ ٹھیک، اچھا، جتنی بھی اب اس بجٹ میں جو عوام کو ریلیف دیا جاتا ہے، 1516 ارب کا جو ریلیف دیا جاتا تھا عوام کو، وہ 808 ارب رہ گیا، یعنی کہ باقی انہوں نے وہ سبسڈیز ختم کر دی عوام کی۔ یہ بھی IMF کے کہنے پہ کی۔ دیکھیں کیا مقصد کیا ہے، دیکھیں یہ بات ہے کہ ایگزمپشن انہوں نے ختم کی، ٹھیک ہے۔ مقصد IMF ریفارمز کی بات کرتا ہے، اصلاحات کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یار یہاں پہ جو آپ کے جو نا گرے ایریاز ہیں ان کو کسی بھی طرح سے اوور کم کر کے یہاں سے آپ کی کلیکشن، ٹیکس کی کلیکشن ہونی ہے، تو وہ آپ لے کے چلیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ہم آپ کو فردر جو آپ کے جو ہمارے پروگرام ہیں ان کو کنٹینیو کر پائیں گے۔ یہی وجہ جسے عمر صاحب نے بات کی ہے کہ جو عمران خان کے دور میں انہوں نے کہا جی یہ تو آلریڈی سیٹلڈ تھا، جو نا IMF کا جو پروگرام تھے وہ تو آلریڈی سیٹل تھے، اور انہی کی وجہ سے یہ جو ہے نا آپ کی جو ان امپلائمنٹ بڑھی ہے، بے روزگاری بڑھی ہے، تو یہ ریزن نہیں تھی۔ جب کہ اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن میں بے شمار دفعہ یہ بات کہی گئی، مفتاح صاحب نے بات کی کہ جناب ہمارے جو ہے نا ان قریب ہمارا جو پروگرام ہے وہ IMF کے ساتھ سیٹل ہونے جا رہا ہے۔ واٹ ڈو یو مین بائی دس؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ یعنی کہ یہ تو جو ہماری جو موجودہ گورنمنٹ نے، جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، اس نے جب ٹیک اوور کیا، اس کے ساتھ جو بھی ان کے جو شرائط تھے، ٹرم اینڈ کنڈیشن تھی، انہوں نے ان کے ساتھ مطلب اس کو مشروط کیا۔ اور انڈرسٹوڈ ہے کہ جب ایگزمپشن آپ کی بڑھیں گی، ختم ہوں گی، جب آپ کے پیٹرولیم کی جو پرائسز بڑھیں گی، آپ کے بجلی کے جو انرجی کی جو پرائس بڑھیں گی، تو الٹیمیٹلی اس کا ایفیکٹ کس کے اوپر جائے گا؟ اکانومی کے اوپر جائے گا۔ سر جی، آپ کی جو پرچیزنگ پاور ہے کسی بھی حوالے سے، پر یونٹ کاسٹ آپ کی بڑھنی ہے، آپ کے جو ایکسپورٹ جو آپ کے جو ہے نا وہ سر جی اس سے ایفیکٹ ہوگی کسی بھی صورت میں۔ جیسے موجودہ حالات میں اب نان پروفٹ جو فاؤنڈیشن ہے، وہ افلائی ادارے ہیں، ان پہ ایگزامپشن لینا اب بہت مشکل بنا دیا گیا۔ یہ سب اسی کی شرائط کی وجہ سے۔ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ سر جی جو ہے نا اس کا شرائط کیا ہے؟ یہی شرائط ہے نا جی کہ آپ کا جو ٹیکس کی کلیکشن ہے ابھی بھی جو ہے نا IMF کا تھا کہ جو ہے نا آپ یہ جو آپ کا جو
یہ آپ کا فرسٹ کوارٹر ہے، اس میں یہی ان کے تھے کہ خدشات کہ شاید آپ یہ پورا نہیں کر پائیں گے، لیکن پھر بھی گورنمنٹ نے FBR نے 27 بلین جو ہے نا ایکسیس جو ہے نا کلیکشن کر لی، جو کہ لاسٹ ایئر کے جو فرسٹ کوارٹر سے 17% ایکسیس تھی۔ اب تو انہوں نے جو ہدف پورا کیا ہے وہ تو NTR اور FTR کی وجہ سے پچھلے سال جو تھا، اب وہ جب انہوں نے منیمم اور اس میں فائنل رجیم میں گئے، اس کی وجہ سے یہ ہدف پورے ہو رہے ہیں، بالکل کیونکہ جو پچھلے سال اسی انکم پہ جو 0 ٹیکس دے رہا تھا، اس دفعہ وہ 50,000 دے رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ہدف پورے ہو رہے ہیں۔ دیکھیں ایک تو یہ تھا، دوسرا یہ تھا کہ سپتمبر کے اندر نارملی جو ہے نا انکم ٹیکس کی ریٹرنیں فائل ہوتی ہیں، تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ان کے اندر میں نہیں کہتا کہ بہت زیادہ، لیکن کہیں نہ کہیں حد تک جو ہے نا ان کے اندر آپ کو ریونیو اچھا، ملتا سیل ہے۔ ٹیکس اس دفعہ 40% کم اکٹھا ہوا ہے، ہاں ٹھیک ہے، طارق صاحب اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جو اکٹھے کم ہونے کی یہ کیونکہ بات ہے، بہت بڑی خبر ہے، پہلی دفعہ پاکستان میں سیل ٹیکس 40% کم اکٹھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے گڑبڑ تو ہے نا؟ سر دیکھیں اس کے میں بتاتا ہوں کہ ہم نے امپورٹس کے اوپر تو سر جی ہماری سب سے زیادہ کلیکشن کہاں سے ہوتی ہے؟ کسٹم ڈیوٹی ہو، سیلز ٹیکس ہو، انکم ٹیکس ہو، سر جی وہ آپ کے امپورٹ سٹیج پہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے دیکھیں کہ اب جا کے انہوں نے 1-1.5 ماہ پہلے تو جو ابھی بھی وہ پارشلی انہوں نے جو ان کے اوپر ڈیوٹیز جو ہماری امپورٹ ہیں ان کے اوپر انہوں نے اپنی جو اٹھائی ہیں، ریسٹرکشن لگائی ہوئی تھی، جو اس سے پہلے جولائی اگست میں تو آپ کی کہاں پہ امپورٹ ہی کہاں پہ ہو رہی ہیں، جب جس کا آپ دیکھیں نا ٹویوٹا فار دا فرسٹ ٹائم، وہ تو مفتاح اسماعیل صاحب خود مان کے گئے ہیں پریس کانفرنس میں، ہم نے جن پہ امپورٹ روکی تھی وہ چیزیں پہلے سے زیادہ مارکیٹ میں پڑی ہیں، اس میں سمگلنگ ہم روک نہیں سکتے، یہ پھر ان کے پاس کا روک نہیں ہے۔ اب سر دیکھیں کہ ٹویوٹا ایک بہت بڑا ایک برانڈ ہے، اور پاکستان جب سے پاکستان میں اس نے پروڈکشن سٹارٹ کی ہے نا، فرسٹ ٹائم ان کی ہسٹری میں اس کی پروڈکشن جو ہے نا، مطلب ابھی بھی ایک منتھ کے اندر 15 to 17 days میں وہ چل رہی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کے تمام کے تمام پارٹس یہاں پہ تو اسمبلنگ ہی ہونی ہے نا جی، وہ تمام کے تمام پارٹ باہر سے آئیں گے، جب آپ کے جو نا LCs ہی میچور نہیں ہوں گی، آپ کے اسٹیٹ بینک اس کو پرمیشن نہیں کریں گے، آپ کے دوسرے جو ہے نا آپ کے کمرشل جو بچھلے بینکس ہیں وہ آپ کی LCs کو دیں گے ہی نہیں، آ کے پرمیشن نہیں دیں گے، تو ہاؤ از پاسبل کہ سر جی آپ اپنے جو ہے نا جو آپ کا سپلائر ہے اس کو پیمنٹ کر پائیں گے؟ سر جی تو آپ کی الٹیمیٹلی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ سر جی کم کلیکشن ہوگی۔ طارق صاحب یہ بتائیے گا، IMF سے پیکج جب لیا جاتا ہے تو وہ IMF تو ایسی کوئی شرائط نہیں لگاتا جس کی وجہ سے تاجر برادری مر جائے یا ٹیکس وہاں سے نہ آئے، تو اس کے باوجود ہمارے تاجر برادری صنعتکار کیوں پریشان رہتے ہیں، پھر نالا کیوں رہتے ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے فلڈ جو مطلب کہ فیکٹریز ہیں نا جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا 50% یا 60% پورے پاکستان کا سے جو آپ کا جو رقبہ ہے سر جی، اس پہ جو ہے نا وہ ایفیکٹ کر رہا ہے، اور جتنی ایڈ پاکستان کو ملی ہے اس کے مد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہوتی، کہیں نہ کہیں وہ پراپر وے میں ڈیلیور ہو جاتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا وہ اپنے پاؤں پہ وہ دوبارہ وہ لوگ جو فلڈ فیکٹریز تھے وہ کھڑے ہو سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ کے سامنے بلوچستان کی مثال دیکھ لیں، سندھ کی مثال دیکھ لیں، تو میں ایک آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے یہ بھی بات ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے گورنمنٹ سے بھی میری ریکویسٹ ہے، یا جو ہے نا حکومت بالا سے، کہ ایٹ لیسٹ جو لوگ وہاں پہ مر رہے ہیں، جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، جن کی کراپس تباہ ہو گئی ہیں، آپ نے عمر صاحب نے گندم کی بات کی یہاں پہ، تو کپاس کی ہم نے بات کی، دیکھیں کہ جو وہاں پہ کراپ ہیں سجی، وہ بالکل اس وقت 2 کراپ تو لے ہی نہیں سکتا، پاسبلٹی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ جو نیئرسٹ علاقے ہیں، جیسا آپ جنوبی پنجاب کی ہم بات کرتے ہیں یا اس کی بات کرتے ہیں، اس میں جو فلڈ کی وجہ سے جو 2-3 فٹ جو ریت کی جو ہے نا ریل لیئر ہوگی ہے نا، اس سے سجی یہ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے 2-3 سال ہمیں لگ جائیں وہاں پہ اچھے کراپ کو جو ہے نا کاشت لینے کے لیے، کرنے کے لیے۔ تو دوسرے اپنے باجے سے سوال کیا ہے کہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ سر جو ہے نا کسی بھی حوالے سے جیسے پالیسیز کی ہم بات کریں، یہ کہیں نہ کہیں ہماری پالیسیز میں بھی جو ہے نا مطلب ہے کہ بگاڑ ہوتا ہے، ہماری پالیسیز غلط ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا اب اسی کی بات دیکھ لیں کہ جس طرح بھی یہ غلط پالیسی تھی نا جی، کہ جی آپ کو جو ہے نا جو آپ کا جو سبسیڈائز ریٹ تھے ان کو بڑھا دیا جائے، یہ غلط پالیسی تھی نا جی۔ اب جب تاجر برادری نے اس پہ چیخا، دوسرے مطلب ہے کہ پتہ چلا کہ یار ملیں بند ہو جائیں گی، بے روزگاری بڑھ جائے گی، ایون دو جو ہے نا ہو سکتا ہے وہ بتایا کہ 50 لاکھ تک بے روزگاری اس میں بڑھ سکتی ہے، تو انہوں نے وہ اس کو واپس لیا۔ یہ غلط پالیسیز کی ہی ایک نتیجہ ہے نا جی۔ ویسے IMF تو آپ کی جو ٹیکس چوری اس کو بتاتا ہے، جو ٹیکس اویژن ہوتی ہے، آپ کی اسمگلنگ ہوتی ہے اس کو بتاتا ہے، اس کو روکیں، جو رستے ٹیکس چوری کے ہیں ان کو بتاتا ہے ان چیزوں کو روکیں۔ اس کے باوجود آج تک حکومت یا IMF
کی وجہ سے ہماری FBI کی مشینری، ٹیکس کلیکشن اتھارٹیز کچھ بہتری لا سکی ہیں ان کے عمل درآمد کر کے؟ ان پہ کوئی یہ ہوتا ہے نا، ایک وہ راستہ دیتے ہیں، اس راستے پہ آپ چلیں گے تو یہ بہتر ہو جائے گا، اس پہ واقعی آج تک کوئی عمل ہوا ہے؟ دیکھیں اس معاملے میں جو ان کی جو مطلب ہے کہ پالیسیز تھی یا ان کے جو ہے نا ریفارمز کے حوالے سے تھے، گورنمنٹ نے اس میں کافی کام، FBI نے کافی کام کیا. عمران خان کی گورنمنٹ میں دیکھیں کہ ہمارے ٹارگیٹ اچیو ہوئے، ٹھیک ہے. FATF کی شرائط بھی پوری کی گئی. کافی ایز آف ڈوئنگ بزنس میں جب پاکستان 2018 میں 156 نمبر پہ تھا، 106 نمبر پہ آ گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کام بہتری کی طرف تو گئے. تو بیسیکلی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ پتہ ہے کہ اگر IMF کی جو کنڈیشن ہے، ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے، اگر ان کو فلفل نہیں کیا جائے گا تو اگلے پروگرام کیسے ان کو کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ تو کہیں نہ کہیں حد تک تو جو اس میں چیزیں ہیں. لیکن اب دیکھیں نا، جیسے بات کی ہے کہ مطلب ڈیولپمنٹ لیوی کے حوالے سے یہ 30 روپے سے جو ہے نا 70 روپے چلے گئے، یہ لے کے جانا ہے. یہ عوام کو نہیں بتا رہے. یہ سر جی جیسے بات ہوئی پہلے، ان کو کیسے لے کے عوام میں ووٹ کے لیے کس طرح جائیں گے؟ سر جی پاسبلٹی کس طرح ٹیکس ریفارم لائیں گے جب ابھی جو اتنا سخت فیصلہ آپ نے کیا IMF کے ساتھ؟ ووٹ کی جو بات ہے نا جی، اگر آج کے ڈیٹ میں الیکشن ہو جائیں تو پاسبلٹی نہیں ہے کہ جو ہے نا جو یہ موجودہ گورنمنٹ ہے یہ کسی بھی حوالے سے کہ کہیں پہ ایگزسٹ کر پائے. یہ پاسبلٹی نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے کسی بھی حوالے سے. اور کوئی بھی حکومت IMF کے جو شرائط بھی پوری کر سکے، یہ بھی پاسبل نہیں ہے. یہ بھی پاسبل نہیں ہے. یہ کیا کہیں حد تک کہہ سکتے ہیں آپ ساری کنڈیشن. اور یہ دیکھیں کہیں نہ کہیں حد تک کہ کوئی ایشو ہوتا ہے تو IMF دوبارہ جاتے ہیں اور پالیسیز ان کی نہیں اڈاپٹ کی جاتی، نہیں مانا جاتا، تو تبھی جا کے وہ اپنے پروگرام کو ڈیلے کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے. عمر صاحب بتا رہے تھے سیاسی بن گیا ان کی، تو ان کو پتہ ہے ان کو قرضے دیں گے، ان کو نیچے رکھنا ہے. قرضہ لینا تو ان کو مسئلہ ہی نہیں ہے. اصل دیکھیں نا ابھی اور ہمارے لوگوں کا سیاستدانوں کو مسئلہ ڈالر کو باہر لے کے رکھنا ہے. ان کو پتہ ہمارا پیسہ ہمارے ملک میں واپس آ جائے گا. دیکھیں ابھی انہوں نے کل جو ہے نا ایک IMF نے ورلڈ اکنامک جو ہے نا آؤٹ لک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں آپ کی اکنامک گروتھ جو ہے نا 3.5% رکھنے کی وہ بات کی. طارق صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کس طرح ہم دیکھو IMF سے جان چھٹکارا، جس طرح عمر صاحب کہہ رہے تھے متبادل ہے اوورسیز، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں متبادل ہے؟ ہمارے جو ایکسپنسیز ہیں نا جی، گورنمنٹ لیول پہ، فیڈرل لیول پہ یا پروونشل لیول پہ، کسی بھی حوالے فوج ظفر موج ہے جو کسی بھی حوالے سے دیکھیں اس میں ساری باتیں ہو رہی نا جی. لفظ آپ نے خطرناک استعمال اس میں چاہے کوئی بھی ہے کسی بھی حوالے سے، جب تک سر جی ہمارے ایکسپنسیز جو ہے نا ہم کم نہیں کریں گے، انڈرسٹوڈ بات ہے کہ سر جی ہم اپنے اہداف کو میٹ نہیں کر پائیں گے. یہ اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے کسی بھی حوالے سے. جی طارق صاحب آپ کو بہت شکریہ. عمر اقبال خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ہمارے ایکسپرٹ کی گفتگو سنی. جو حکومت نے سخت فیصلے کیے جس کی وجہ سے مہنگائی کا طوفان آیا، پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی پڑی، بجلی کی قیمتیں بڑھانی پڑی، ایسا کوئی معاہدہ نہیں تھا. شرائط ضرور ہوتی ہیں لیکن شرائط کو پورا کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے جو 5,829 ارب کا جو ہدف تھا اس کو 6,150 ارب کیا، جس کی وجہ سے عوام کو ریلیف دیا گیا. پیٹرول کی قیمتیں رکی رہیں، بجلی کی قیمتیں رکی رہیں. آج جن کا حکومت، اتحادی حکومت واویلا کر رہی ہے کپتان کی وجہ سے، یہ سارے مہنگائی کا نزلہ عوام پر ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. آپ نے معاہدہ دیکھا، IMF کے جو شرائط تھیں وہ اسکرین پر موجود ہیں، وہ چل رہی ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، جو پڑھ سکتے ہیں ان کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں اصل میں مسائل کیا ہیں. لیکن اس ملک کے لیے ہم سب کو مل کر ٹیکس بھی دینا چاہیے اور اس ملک کی ترقی میں ہم سب کو کردار بھی ادا کرنا چاہیے. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل عید کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.